الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام وہ مبارک دین ہے جس میں انسان کے تمام حقوق کے ہر پہلو میں رہنمائی کی ہے۔ انسان جس کے اندر اللہ نے شہوت رکھی ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اسلام وہ مبارک دین ہے، وہ عظیم شریعت ہے جو اس پہلو پر اپنے ماننے والوں کو عزت اور غیرت کا درس دیتی ہے۔ ایک نوجوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو صحابہ کرام نے بہت غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن قربان جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر، آپ سے پیارا استاد بھی اور کوئی نہیں۔ آپ نے اپنے قریب بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور سمجھانے کے انداز میں سوال کرتے ہیں کہ جس عمل کے لیے تو اجازت طلب کر رہا ہے، کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ پر قربان جاؤں، میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیا اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اس عمل کو پسند کرتے ہو؟ اللہ کے نبی، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، اللہ کی قسم میں ان کے لیے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے، مطلب یہ کہ تم جس کے ساتھ بھی یہ بدفعلی کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس کے سینے کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو پسندیدہ عمل میرے نزدیک زنا کا عمل تھا، اور جب میں آپ کی مجلس سے اٹھا تو بدترین عمل میری نظر میں زنا تھا۔ زنا اخلاقی اور معاشرتی حدود کو توڑ کر عورت اور مرد کے جسمانی ملاپ کا نام ہے۔ اگر یہی اخلاق شریعت کے تحت ہو تو نکاح کے ذریعے حلال ہے، لیکن اگر شریعت کی حدود کو توڑ دیا جائے اور آزاد جانوروں کا ماحول بنایا جائے تو یہ مرد اور عورت کے اس ملاپ کا نام زنا ہے، جو انتہائی برا فعل ہے۔ اتنا برا فعل ہے کہ جانوروں کے نزدیک بھی یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ ایک صحابی ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر وادی میں بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک بندر کو میں نے دیکھا، جوڑا بندر اور بندریاں آئے اور سو گئے۔ ایک چھوٹا قد کا بندر آیا، اس نے اس بندریا کو پتھر مار کر جگایا اور اٹھایا اور پھر بدکاری کی، اور پھر دوبارہ آ کر وہ لیٹنے لگی تو اس کے جسم کی بو سونگھ کر اس کے ساتھ والے بندر نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وادی کے سارے بندر اکٹھے ہو گئے، اس زانی بندر کو تلاش کیا اور دونوں کو پھر زمین میں گاڑ کر رجم کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ایک پتھر میں نے بھی مارا۔ یہ عمل اتنا برا ہے کہ جانوروں کے ہاں بھی معیور ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ اسباب جو آپ کو زنا جیسے برے فعل کی طرف لے کر جائیں، ان راہوں کو ہی اختیار نہ کرو۔ اے اللہ، اس برے فعل سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔